کہ جس کو جو مرتبہ ملا، جو منصب ملا، اس کی عظمت اور بزرگی کے پیش نظر ملا، وہ اس بات کا متحمل تھا، اس بات کا حقدار تھا، اس منصب کا وہ کامل اور پورا تھا، تبھی اللہ رسول نے ان کے دامن میں وہ منصب پیش کر دیے۔ اور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک ہر زمانے میں ان کی ترتیب کو بالخصوص ملحوظ خاطر رکھا گیا تاکہ پتہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رتبے کس طرح عطا فرمائے تھے۔ مکتوبات شریف کے اندر حضرت مجدد الافسانی شاعر سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا افضلیت حضرات خلفائے اربعہ با ترتیب خلافت ایشاس کا خلفائے راشدین کو جو خلافت ملی ہے، ایسا نہیں کہ جس ترتیب سے خلافت ملی ان کی عظمت بھی اسی ترتیب سے ہو گئی، فرمایا نہیں، جس ترتیب سے ان کی عظمت تھی اللہ کے حبیب نے اسی طرح ان کو خلافتیں بھی ترتیب وار عطا کر دی۔ جس کی جتنی عظمت تھی اسے اتنا منصب عطا کر دیا گیا۔ فرمایا افضل بشر بعد پیغمبران صلوات اللہ تعالی و تسلیمات سبحانہ و تعالی علیہ مجمعین حضرت سیدنا صدیق اکبر بعد ازاں حضرت فاروق اعظم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاک نبیوں، پیغمبروں، رسولوں کے بعد سب سے بڑا رتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہے، بعد ازاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کیوں؟ حضرت مجدد الافسانی نے پہلے حضرت صدیق اکبر کا نام لیا، پھر حضرت عمر بن خطاب کا نام لے لیا، پہلے حضرت عمر کا کیوں نہیں لیا، حضرت صدیق اکبر کا بعد میں کیوں نہیں لیا؟ مقصد تو دونوں کی شان بیان کرنا تھا۔ فرمایا نہیں، ان کی شان یہی ہے، ان کو اسی ترتیب میں رکھا جائے جس ترتیب میں ان کو مدینے والے رکھ گئے ہیں، یہی ان کی شان ہے اور یہی ان کی عظمت کا دار و مدار ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ترتیبی عقیدہ عطا کیا کہ ایسا نہ سمجھنا کہ سارے صحابہ ایک جیسے ہیں، فرمایا نفس صحابیت میں وہ ایک جیسے ہیں کہ سبھی میرے مصطفیٰ کے یار ہیں، پر ایسا ضرور ہے کہ کسی کو مصطفیٰ نے ہر وقت سینے سے لگا کے رکھا ہے، کسی کو مصطفیٰ نے ہر وقت قدموں میں بٹھا کے رکھا ہے، کوئی ہر وقت محبوب کے پیچھے رہا، کوئی ہر وقت محبوب کے آگے رہا، کوئی سیدھی جانب رہا، کوئی بائیں جانب رہا، تو کہا جس ترتیب میں رسول اعظم نے انہیں رکھا، اگر کوئی اس ترتیب سے ان کی بات کرتا ہے گویا وہ ہر کو اس کی شان کے مطابق بیان کر رہا ہے۔ اور دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ظاہری زندگی اس بات کا خیال رکھا گیا، پھر صحابہ کے دور میں بھی اس بات کا خیال رکھا گیا، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر محدثین، مفسرین، آج تک اس بات کا خیال رکھا گیا کہ مصطفیٰ کے یاروں کا جب بھی ذکر ہوا پہلے نمبر پر ابو بکر کا ذکر ہوتا رہا ہے، مصطفیٰ کے یاروں کا جب بھی ذکر ہوا دوسرے نمبر پر حضرت فاروق اعظم کا ہوا، اور تیسرے نمبر پر عثمان غنی کا ہوا، چوتھے نمبر پر حیدر کرار مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہر دور میں ہر مسلمان یہ سمجھتا تھا ان کی عظمت اسی ترتیب میں ہے جو ترتیب ان کو مصطفیٰ عطا کر گئے ہیں۔ رواہ احمد فی فضائل صحابہ، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک لے کر آئے، فضائل صحابہ میں
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجتمع حب هؤلاء الاربعۃ الا فی قلب مومن ابو بکر و عمر و عثمان و علی، کہا میرے چار یاروں کی محبت منافق کے دل میں نہیں ہو سکتی، چاروں کی اکٹھی محبت اسی کے دل میں ہوگی جس کا دل مسلمان کا دل ہوگا، کہ جو منافق ہوگا وہ چاروں میں سے کسی کا انکار کرے گا، لیکن جو مومن ہوگا وہ چاروں کو مانے گا۔ لیکن کمال یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار یاروں کا ذکر کیا کہ میرے چار یاروں کی محبت صرف مومن کے دل میں ہو سکتی ہے۔ اگر اتنا بھی فرما دیتے تو بات واضح ہے، جملہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن بتایا یہ، سمجھایا یہ، عقیدہ دیا یہ، کائنات والوں چار یار ہر ایک کو پتا ہے کون ہے، لیکن ان کی ترتیب کیا ہے؟ کہا ایسا نہیں کہ علی کا پہلا نمبر ہو اور عمر کا پہلا نمبر ہو یا عثمان کا چوتھا ہو، کہا کوئی مغالطے میں نہ رہ جائے، ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، عمر اور عمر کا دوسرا ہے، وہ عثمان اور عثمان کا تیسرا نمبر ہے، وہ علی اور میں نے علی کو چوتھا نمبر عطا فرما دیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہی کا دل ایسا ہے کہ جس دل میں چاروں کی محبت کی شمع روشن ہو جائے کرتی ہے۔ اور پھر یہ کوئی اتفاقیہ مسئلہ نہیں تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایسا کیا ہو کہ ترتیب میں پہلے ابو بکر کا نام لیا ہو، باقی کبھی کسی کا نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے آقا نے جب بھی صحابہ کا ذکر کیا، ایک تو یہ ہے نا کہ صحابہ ہر وقت ذکر مصطفیٰ کیا کرتے تھے، اور ایک یہ ہے میرے مصطفیٰ بھی اپنے یاروں کا ذکر کیا کرتے تھے، وہ کتنی شانوں اور عظمتوں والے لوگ ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی صحابہ کا ذکر ہوا زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے محبوب نے ہر وقت ترتیب کو سامنے رکھا ہے۔ دیکھیں حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کو خود اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ ابا بکر، علی پاک خود کہہ رہے ہیں کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ذکر کیا تو پہلے یہ کہا رحم اللہ، اللہ رحم کرے، کس پر؟ ابا بکر، میرے ابو بکر پر اللہ رحم فرمائے۔ زوجنی ابنتہ، اپنی بیٹی میرے دامن میں ڈالی۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ ابو بکر پہ رحم و کرم فرمائے۔ یعنی یہ بتانا یہ تھا کہ حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا، لیکن صحابہ کا ذکر کیا اور بھی چار یاروں کا ذکر کیا اور ان کے فضائل بیان فرمائے، لیکن ترتیب کیا رکھی؟ سب سے پہلے ابو بکر کا ذکر فرما دیا۔ کہا رحم اللہ ابا بکر، ابو بکر پہ اللہ رحم و کرم نازل کرے۔ کیوں؟ زوجنی ابنتہ، اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی۔ وحملنی الی دار الہجرہ، اگر کوئی معمولی بات ہوتی تو ذکر کرنا کوئی اتنا ضروری بھی نہیں سمجھا جا سکتا تھا، لیکن ہجرت کی رات حضرت ابو بکر صدیق نے جو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اپنے کندھوں پہ سوار کیا، یہ کوئی عام بات نہیں تھی، کوئی بڑی اعلیٰ بات تھی، تبھی تو مصطفیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ روایات کے اندر موجود ہے کہ ہجرت کی رات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک تو پہلے ہی اپنے گھر میں جاگ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں گے، کبھی بھی ہو جائیں گے. سوئے ہی نہیں جب سے زبان انسان دماغ سے سنا کہ رات کا کبھی ہجرت کا حکم آ جائے گا، سوئے ہی نہیں. لیکن کمال یہ ہے کتنی بلند و بالا وہ غار ثور حضرت سیدنا صدیق اکبر مصطفیٰ کریم کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں. کتنا کمال عمل ہوگا کہ زبان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہی ہے. تو یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رکھے، روایات کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور کے اندر سارے انتظامات جب مکمل کر لیے، سب مکمل کر لیے، تو پھر حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں حضور آپ جلوہ گر ہو جائیں گے. امامہ شریف کو بھی پھاڑ کے سوراخوں میں دیا اور اپنا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انگوٹھا مبارک پاؤں کا ایک سوراخ کے اندر رکھ دیا تاکہ مکمل طور پہ غار بند ہو جائے، کوئی کیڑا مکوڑا نہ نکل آئے، میرے محبوب علیہ السلام کو ایذا نہ پہنچا دے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے عرض کرتے حضور آ جائیں. کمال یہ ہے کہ وہاں پر ایک سانپ بھی موجود تھا، ایک سانپ تھا اور احادیث مبارکہ میں ملتا ہے اور اسی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ڈسا بھی تھا. اور پھر آپ کی جو شہادت ہوئی تھی اسی زہر کے اثر کی وجہ سے ہوئی تھی. یہ الگ موضوع ہے، لیکن مزے کی بات کیا ہے جو محدثین نے بڑے ذوق و شوق سے بیان کی. کہا سنو، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پاؤں مبارک رکھ چکے تو پاؤں پر رگڑ محسوس ہوئی، تو آپ نے توجہ نہ فرمائی، پاؤں ہٹایا نہیں، پھر رگڑ محسوس ہوئی. بار بار ایسا ہوتا رہا کہ پاؤں پر کوئی چیز رگڑ رہی ہے، لیکن آپ توجہ ہٹا لیتے ہیں اور پاؤں نہیں ہٹاتے کہ ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی موٹی چیز ہو تو جب راستہ نہیں ملے گا تو چلی جائے گی. لیکن مولانا روم کہتے ہیں بات کچھ اور تھی، آج تو مقابلہ ہونے جا رہا تھا. وہ سانپ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے لوگوں میں کھڑے ہو کے عظمت مصطفیٰ کو بیان فرما رہے تھے، سانپ گزر رہا تھا. اس نے بھی حضرت عیسیٰ کی زبان سے جب نغمات مصطفیٰ سنے اور اسے پتا چلا کہ وہ ایک دن ہجرت کر کے غار ثور میں جلوہ گر ہوں گے. مولانا روم کہتے ہیں وہ 650 سال اس غار میں بیٹھ کے مدینے والے کا انتظار کرتا رہا اور بتایا لوگوں بات مصطفیٰ کے آنے کی ہو، صدیاں بھی گزر جائے وہاں سے نہ ہٹنا، ایک دن ایسا آئے گا مصطفیٰ جلوہ دکھا ہی دیں گے. مولانا روم کہتے ہیں وہ 650 سال تک انتظار کرتا رہا، ایک دن تو ایسا ہوگا مدینے والے جلوہ گر ہو جائیں گے. کیوں؟ اللہ کے نبی کی زبان سے سن رکھا تھا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں گے. تو 650 سال کا انتظار نبی میں بیٹھا ہوا آج موقع آیا ہے تو آگے کسی نے پاؤں رکھا ہوا ہے. آج وہ وقت آیا تو آگے کوئی موجود ہے. مولانا روم کہتے ہیں مقابلہ ہونے جا رہا ہے. وہ 650 سال کا عاشق اور یہاں پہ سیدنا صدیق اکبر جیسا عاشق کا مقابلہ بڑے زور و شور پہ ہے. اسے محسوس ہو گیا کہ ان کا کوئی اپنا ہے. پہلے اپنا سر رگڑتا رہا کہ یہ پاؤں پیچھے کرے تو میں زیارت بھی کر لوں. مولانا روم کہتے ہیں مقابلہ کیسا ہو رہا ہے. کہا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب اپنا پاؤں مبارک نہیں ہٹایا تو اس نے ادبن ایک ڈنگ مارا تاکہ یہ اپنا انگوٹھا پیچھے کریں. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے مبارک انگوٹھے پہ جب ڈنگ لگا تو ڈنگ ڈنگ ہی ہوتا ہے، چونٹی کاٹ لے تو محسوس ہوتا ہے جسم کو، بشری تقاضا ہے. اور جب سانپ نے ڈسا ہو، محدثین کہتے ہیں کمال یہ ہے ادھر یہ سانپ زور لگا رہا تھا کہ مجھے بھی دیکھنے دو، اور حضرت صدیق اکبر کی کیفیت یہ تھی رات کا وقت ہے، اپنی گود کی رحل بنا کر چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کر رہے تھے.
کہا سانپ کہہ رہا تھا مجھے بھی دیکھنے دو، اور ادھر ابو بکر کہہ رہے تھے مجھے ہی دیکھنے دو۔ وہ کہتا تھا پاؤں ہٹا لے تاکہ میں بھی دیکھوں، وہ فرما رہے تھے اپنا ذہن ہٹا لے مجھے ہی دیکھنے دو۔ یہ ڈنک مار رہا ہے، وہ چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر رہے ہیں، یہ درد دے رہا ہے، ادھر ڈنک کا درد ہے، ادھر چہرہ مصطفیٰ کا مزہ ہے، ادھر درد دیا جا رہا ہے، ادھر سے مزہ لیا جا رہا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں اب مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا کہ درد دینے والا بار بار ڈنک مار رہا ہے، اور درد لینے والا اپنے پاؤں کو مضبوط کر رہا ہے۔ بالآخر کیا ہوا؟ درد دینے والا ہار چکا ہے اور درد لینے والا جیت چکا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق نے اپنا پاؤں مبارک نہیں ہٹایا، لیکن کیفیت کیا ہے؟ ادھر حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو سدرۃ المنتہا پہ جا کے رک جاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں اگر میں ایک ذرہ بھر بھی آگے بڑھتا ہوں میرے پیر جل جائیں گے۔ وہ نوری ہے لیکن اسے جلنے کا خطرہ ہے، ادھر بشری ہے، اسے شوق یہ چڑھا ہے آج جان جاتی ہے جو جائے، لیکن چہرہ مصطفیٰ سے نظریں نہیں ہٹاؤں گا، اپنا قدم نہیں ہٹاؤں گا۔ بالآخر حضرت مولانا روم نے کتنا کمال کیا اور وہ یہاں تک اس نتیجے میں پہنچائے جب درد بڑھ گیا، جب کوئی بس نہ چلا، پھر کیا ہوا؟ میرے مصطفیٰ کی آنکھیں کھلتی ہے، کہا آؤ میں دوا لگا دیتا ہوں، اپنا لعاب دہن لگا دیتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کی جو کیفیت تھی وہ کیا کہہ رہے تھے؟ جو کہہ رہے تھے میرے امام احمد رضا نے وہ بیان کر دیا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے دل ہی دل میں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، وہ نازے دوا اٹھائے کیوں؟ کہا حضور مجھے دنیا کی کوئی دوا نہیں لینی، کیوں؟ کہا مجھے عشق کے درد کا مزہ آ رہا ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ وار چکے، اور حفظ جان تو جان فروز گلال کی ہے، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا پیارا نقشہ کھینچا، تو حضرت مولا علی کہتے ہیں یہ ہجرت والی رات کوئی عام نہیں تھی، بڑی خاص تھی، تبھی تو مصطفیٰ اپنی زبان سے ذکر یار غار فرما رہے ہیں۔ کہا ابو بکر بن رحم ہو مجھے ہجرت کی رات اٹھا رکھا ہے، ہجرت کی رات اٹھا رکھا ہے، یہ وہی بار ہے جو بار نبوت حضرت مولا علی کے کندھوں پہ آیا ہے۔ تو عرض کی حضور نہیں میں یہ اٹھا نہیں سکتا، مجھ میں طاقت نہیں ہے، اور یہی بار جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کے کندھوں پہ آ رہا ہے، ایسا نہیں کہ یہ چند لمحوں کے لیے تھا، کئی گھنٹے لگ گئے لیکن اٹھا کے لے گئے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے روایات میں موجود ہے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کے کندھوں پہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمین شریفین آئے، حضرت جبریل سدرۃ المنتہا سے جلوگر ہوئے اور حضرت صدیق اکبر کے قدموں میں اپنے پروں کو بچھا دیا۔ وہ بھی کہتے ہوں گے مجھے تو یہ موقع میسر نہیں آئے گا کہ کبھی مصطفیٰ میرے اوپر جلوگر ہوں، آج ابو بکر کے اوپر ہیں، میں ابو بکر کے نیچے آ جاتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے جبریل بھی وہ ہے جس نے قدم مصطفیٰ کو اٹھا رکھا ہے۔ میرے ابو بکر پہ اللہ رحم فرمائے کہ انہوں نے حضرت صدیق اکبر نے مجھے ہجرت کی رات اٹھایا، وَعَتَقَ بِلَالَ مِن مَالِهِ، اور اپنے مال سے حضرت بلال کو آزاد کروا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے قیمتی ہیں، یہی حضور بتانا چاہتے ہیں، بلال بڑے قیمتی ہیں، بڑے قیمتی ہیں، اور حضرت ابو بکر وہ ہیں جن کی ایک نیکی یہ بھی ہے کہ حضرت بلال کو آزاد کروایا، حضرت بلال کو آزاد کروایا۔ اسی وجہ سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا جن کی ایک نیکی حضرت بلال کی گردن ہو، بتاؤ اس کی ساری نیکیوں کا عالم کیا ہوگا۔ قربان جائیں حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تو پھر میرے مصطفیٰ کریم نے ترتیب قائم رکھی،
پہلے ابو بکر کا ذکر کیا اور پھر فرمایا رحم اللہ عمر، میرا اللہ میرے عمر پہ بھی رحم نازل فرمائے. کیوں؟ یقول الحق وَإِنْ كَانَ مُرًّا تَرَكَهُ الْحَقُّ وَمَالَهُ. کہا حضرت عمر پہ اللہ رحم فرمائے، وہ حق کہہ دیتے ہیں چاہے کتنا ہی کڑوا ہو، حق بول دیتے ہیں چاہے بعد میں کتنی ہی قیمت چکانی پڑے. یہ ان کی شان بیان فرما کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہ ان پہ رحم فرمائے، دعا بھی کر رہے ہیں، ذکر صحابی بھی کر رہے ہیں اور خلافت کی ترتیب بھی عطا فرما رہے ہیں. اور پھر حضرت مولا علی کہتے ہیں پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عثمان، اللہ میرے عثمان پہ بھی رحم نازل فرمائے. تستحییہ الملائکہ، وہ تو اتنا حیا والا ہے، اتنی پاکیزگیوں والا ہے کہ اللہ کے نوری فرشتے بھی میرے عثمان سے حیا کیا کرتے ہیں. پھر مولا علی راوی ہیں، کیا کہا؟ ایسا نہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کوئی بات کہی ہو اور کسی راوی کا بھی اس میں ذکر آیا ہو اور راوی کہے چلے میں اپنی بات چھوڑ دیتا ہوں، چلے ان کی بات کر دیتا ہوں جن کا ذکر پہلے ہوا، اپنی بات رہنے دیتا ہوں. جیسے ہماری کوئی بات کرے تو ہم کہتے ٹھیک ہے جناب آپ بڑے ہیں، جناب آپ بڑے ہیں. تو ایسا نہیں کسی سے ابھی میں تھا، جو بات مصطفیٰ نے جیسے کی ہوتی اور جس انداز میں کی ہوتی صحابہ بھی اسی انداز میں آگے بیان کر دیا کرتے ہیں. مولا علی کہتے ہیں پہلے ابو بکر کا ذکر، پھر عمر کا ذکر، پھر عثمان کا ذکر، پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ علی، اللہ میرے علی پہ بھی رحم نازل فرمائے. اور راوی بھی خود ہے، بیان بھی خود فرما رہے ہیں. کیا مصطفیٰ کریم کہتے ہیں اللہ میرے علی پہ رحم کرے اور ان کی صفتیں بیان کی، شانیں بیان کی. اور جب علی کا ذکر آیا تو پھر کیا کہا؟ اللہم ادر الحق معه حیث دارا، اے اللہ، توجہ کتنی پیاری بات ہے، توجہ، اے اللہ حق کو ادھر موڑ دینا جدھر میرے علی کا چہرہ ہو جائے. بات سمجھنے والی ہے. ایسا نہیں فرمایا کہ اے اللہ میرے علی کو حق کی طرف موڑ دینا، ایسا نہیں کہا کہ میرے علی کو حق کی طرف لے جانا، بلکہ کیا کہا؟ اے اللہ علی جدھر جائے حق کو بھی ادھر ہی لے جانا. کیوں؟ علی حق کے ساتھ ہے اور حق مولا علی کے ساتھ ہے. اس کو بیان خود مولا علی نے کیا. بات حضرت علی بتا رہے ہیں اور خود بتا رہے ہیں. کسی کو یہ شبہ نہ پڑے کہ مصطفیٰ نے خلافت تو حضرت ابو بکر کو دی، پھر عمر کو، پھر عثمان کو، پھر علی کو، لیکن ذکر ہمیشہ علی کا پہلے کیا. نہیں نہیں، حضرت علی خود بیان کر رہے ہیں مصطفیٰ نے جب بھی اپنے یاروں کا ذکر کیا ہے پہلے ابو بکر کا ہی کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عظمت دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی وہ آپ کے سامنے ہیں. اور پھر کتنا بڑا مقام ہے، اور یہ بات بھی حضرت مولا علی سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیں حضرت سفینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، تو یہ روایت فرماتے ہیں کہا کہ ایسا نہیں کہ صرف ذکر کرتے ہوئے ہی ابو بکر کا پہلے نام آیا ہو. کہا نہیں، کہا زندگی میں سرکار علیہ السلام کی ظاہری حیات میں اور صحابہ کے دور میں اگر کوئی کام بھی ہوا ہے تو وہ بھی خلافت کی ترتیب کے مطابق ہی ہوا ہے. یعنی حضور کی حیات ظاہری میں بھی اگر کسی نے کچھ کیا، مثلا مولا علی نے کوئی کام کیا تو انہوں نے سب سے پہلے نہیں کیا بلکہ چوتھے نمبر پہ کیا. وہی کام اگر حضرت عمر نے کیا تیسرے یا پہلے یا چوتھے نمبر پہ نہیں بلکہ دوسرے نمبر پہ کیا، کیونکہ اسی کام کو پہلے نمبر پہ ابو بکر پہلے کر چکے ہوتے تھے. یہ حضرت سفینہ نے یہ مستدرک للحاکم میں جو صحاح بالخصوص شیخین کی جو کتابیں ہیں، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو حدیثوں کے اصول ہیں، ان اصولوں کے مطابق جو حدیثیں امام بخاری اور امام مسلم نے چھوڑ دی وہ مستدرک للحاکم میں موجود ہیں. ان شرائط پر یہ احادیث ہیں. اور سنیں اس حدیث میں حضرت سفینہ کہتے ہیں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ میں آئے اور جب مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا گیا
تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے رکھا. مسجد نبوی کی پہلی اینٹ میرے مصطفیٰ نے لگائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سکینہ خود دیکھ رہے تھے. مسجد نبوی کی اینٹ رکھی گئی, پہلی بنیاد کی پہلا پتھر یا پہلی اینٹ رکھ دی گئی. اب کیا ہوا؟ اب کیا حضرت بلال نے دوسری رکھی؟ کیا حضرت ابو ہریرہ آ گئے؟ وہ تو سارے موجود تھے جب مسجد نبوی کی تعمیر کی ابتدا تھی. جو صحابہ بھی ہجرت کر کے آئے اور جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے, مہاجرین اور انصار صحابہ, وہ سب موجود تھے. مسجد نبوی کی تعمیر جب ہو رہی تھی, اینٹ پہلی مصطفیٰ نے لگائی. پھر کیا ہوا؟ حضرت سکینہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا, ثم جاء صدیق, پھر حضرت ابوبکر صدیق آ گئے. بحجر, انہوں نے پتھر پکڑا ہوا ہے, اینٹ پکڑی ہوئی ہے. فوضعہ, اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اینٹ پر اس نے لگا دیا. پہلی اینٹ سرکار نے لگائی بنیاد رکھنے کے لیے. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر آئے. حضرت سفینہ دیکھ رہے تھے. کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا ثم جاء عمر. جو صحابہ کام کرنے میں اتنی ترتیب کا خیال رکھتے ہوں, بتاؤ کیا ان کو کوئی شبہ ہوگا کہ کسی صحابی کا خلافت میں کون سا نمبر تھا؟ حضرت عمر آئے بحجر, ان کے ہاتھ میں بھی پتھر تھا. فوضعہ, حضرت سکینہ کہتے پھر انہوں نے پتھر لگایا. پھر کیا ہوا؟ کہا ثم جاء عثمان, پھر حضرت عثمان غنی آ گئے. فوضعہ, ان کے ہاتھ میں پتھر تھا, انہوں نے لگا دیا. کہا پھر کیا ہوا؟ پھر کسی حضرت بلال نے لگایا. کہا نہیں. کہا چوتھے نمبر تھا, 3 تو لگا چکے, اب چوتھا نمبر تھا. ثم جاء علی, پھر مولا کائنات آ گئے. حسنین کریمین کے بابا جان آئے, ان کے ہاتھ میں بھی پتھر تھا. پھر انہوں نے چوتھا پتھر لگا, 5واں پتھر لگایا, چوتھے نمبر پر لگایا. کہا پھر اس کے بعد جو آتا گیا مسجد نبوی میں اپنا حصہ ملاتا گیا. میں نے کہا جس ترتیب کا اہتمام اللہ رسول نے اتنا کیا ہو کہ ہر لحاظ سے پہلا نمبر حضرت ابوبکر کو دیا ہو, تیسرا حضرت عثمان اور چوتھا حضرت مولا علی کو دیا ہو, اب ان یاروں کو کوئی نمبر دینے میں آگے پیچھے معاملہ کرے, کیا یہ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ قسم خدا یہ ناراض ہوں گے. وہ کہیں گے ہمیں تمہاری دی ہوئی کوئی تعداد اور عزت نہیں چاہیے, عزت وہی ہے جو مدینے والے ہمیں عطا فرما گئے. یہ کتنا پیارا انداز ہے کہ ہر معاملے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کو سامنے رکھا. جب چوتھے نمبر پہ حضرت علی نے اینٹ لگا دی, اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا, کہا ہاؤلائی ولاۃ الامر من بعدی, کہا میرے بعد جو ولایت چلے گی, خلافت چلے گی, جس ترتیب سے انہوں نے اینٹیں لگائی ہیں اسی ترتیب سے چلتی رہے گی. جس ترتیب سے یہ اینٹیں لگا گئے اسی ترتیب سے چلے گی. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کو پتہ چلے کہ یہ ترتیبیں کوئی صحابہ نے نہیں, اللہ نے بنائی ہے, اللہ کے حبیب نے بنائی ہے. اور عقل بھی نہیں مانتی کہ حضرت علی کا پہلا نمبر ہو, ان کو چوتھا ملا ہو, یا حضرت ابوبکر صدیق کا تیسرا ہو, ان کو پہلا ملا ہو. عقل مانتی نہیں, کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کا فیصلہ تھا اور میرے نبی کی ہر بات خدا کی طرف سے فرمان ہوا کرتا ہے. عقلی لحاظ سے سوچیں یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ان چاروں نے خلیفہ بننا ہو اور پہلے نمبر پہ حضرت ابو بکر کے بجائے مولا علی کا نمبر آتا ہو. بات سمجھنا, اگر مولا علی کا پہلا آتا تھا تو پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کیوں دیا, پھر دوسرا عمر اور تیسرا عثمان کو کیوں دیا اگر پہلا علی کا تھا؟ سمجھنا میری بات کو, عقیدہ علم غیب جو رکھے گا وہی خلافت کا مسئلہ سمجھ پائے گا, اور جس کا عقیدہ علم غیب پہ ایمان نہیں وہ کبھی بھی مسئلہ خلافت نہیں سمجھ سکتا. کیوں؟ اگر حضرت علی کو پہلا نمبر دیا جاتا, حضرت علی کی وفات تو تینوں کے بعد ہوئی ہے, توجہ نہیں فرما رہے آپ, تو پھر اگر حضرت مولا علی کو پہلا خلیفہ بنا دیا جاتا, حضرت ابو بکر کو دوسرا کیسے بنایا جاتا؟ ان کا تو وصال ہو چکا. حضرت عمر کو کیسے خلیفہ بنایا جاتا؟
ان کا تو وصال ہو چکا. حضرت عثمان غنی کیسے خلیفہ بنتے؟ ان کا وصال ہو چکا. نظر مصطفیٰ دیکھ رہی تھی پہلے کس نے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے اس کو خلافت بھی عطا فرما دی. دوسرے نمبر پہ کس کی وفات یا شہادت ہوگی اس کو خلیفہ بنایا گیا. تیسرا نمبر موت کے لحاظ سے کس کا آئے گا؟ شہادت عثمان نے غنی میرے مصطفیٰ کی نظر میں تھی تبھی تو تیسرا خلیفہ منعقد کیا گیا. اور مصطفیٰ جانتے تھے تینوں کے بعد بھی مولا علی دنیا میں موجود رہیں گے تبھی چوتھے نمبر کا خلافت کا تاج میرے مصطفیٰ نے علی کے سر پہ سجا دیا. عقیدہ علم غیب رکھو گے تو مسئلہ خلافت بھی سمجھ پاؤ گے اور مسئلہ خلافت سمجھو گے تو عقیدہ علم غیب بھی سمجھ آئے گا. پتہ چلے گا میرے مصطفیٰ نے جو فیصلہ بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا, لوح محفوظ کی تحریروں کو بیان فرمایا ہے. اور پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑی پیاری بات, یہ حدیث پاک انشاءاللہ پھر کبھی ایک اور حدیث پاک جو خود مولا علی سے ہے اور یہ خلافت کی رٹ لگانے والوں کے لیے سنیں, کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اور اس کو امام نعیم نے بیان فرمایا اس حدیث کو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشترى بکر من اعرابی. حضرت عمر بن لبید کہتے ہیں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کا ایک بچہ ایک دیہاتی سے خرید لیا اور جو سودا ہوا تھا وہ ادھار پر ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے اور سودا ادھار ہو رہا ہے. مال کے کونین ہیں گو کچھ پاس رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہوئے. میرے قریب جہاں تو جو آتا ہے انہیں بادشاہ بنا دیا جاتا ہے, لیکن حضور نے کر کے دکھایا ہے. کہا بندہ رب کے نزدیک پیسوں سے نہیں ہوتا, خدا کی معرفت حاصل کرنے سے ہوتا ہے. سرکار علیہ السلام نے سودا کر لیا اور ادھار پہ ہوا. اب اس کو پیسے دینے تھے, اس کو پیسے دینے تھے. فَأَدْبَرَ الْأَعْرَابِيُّ, اعرابی سودا کر کے باہر آیا. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام پہ سودا کیا وہاں سے جب اعرابی واپس آیا فَأَدْبَرَ, فوراً, یہ فوراً آیا تو آگے مولا علی کھڑے تھے. خود حضرت مولا علی کھڑے ہیں. جب وہ مالک اونٹ کا آیا جو ادھار پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اونٹ کا بچہ دے آیا ہے, فَأَدْبَرَ الْأَعْرَابِيُّ, جب وہ باہر آیا فَلَقِيَ عَلِيٌّ ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ, جب وہ باہر آیا فوراً ہی مولا علی سے اس کی ملاقات ہو گئی. فقال علی للأعرابی, اب مولا علی نے اس کو پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے جان لیا کہ اس نے سودا کیا ہے, ادھار پہ کیا ہے. اب مولا علی خود مسئلہ کس طرح واضح فرما رہے ہیں. جن کے حق میں یہ بولتے ہیں ان کا اپنا انداز کیا ہے, ان کا اپنا طریقہ کیا ہے, وہ تو خود بتا گئے اور امت مسلمان کو سمجھا گئے. میرے بارے میں کھینچا تانی نہ کرنا, میں خود تمہیں بتاتا ہوں. جب وہ اعرابی آیا مولا علی سے ملاقات ہوئی, مولا علی نے کہا کیا ہوا, کہا ادھار پہ سودا دیا. اب حضرت علی مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں. کہا ان قابض اللہ رسولہ حق کا الامن, حق کا الامن. ہم مولا علی کہتے ہیں, فرمایا اے اعرابی رسول اللہ علیہ السلام سے سودا تو کرایا ہے, یہ بتا تو نے پیسے لینے ہیں. اگر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اللہ نے قبض فرما لی تو تیرا حق کون دے گا. حضرت علی کہتے ہیں اعرابی اگر رسول اللہ کی وفات شریف ہو گئی تو تیرے پیسے کہاں گئے, کیا بنے گا ان کا. اب کیا ہوا, جب حضرت علی نے اتنا کہا وہ اعرابی دوبارہ چلا گیا. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کا وصال شریف ہو گیا تو میرے پیسے کون دے گا.
یا رسول اللہ میرا حق کون لٹائے گا؟ من لی بحقی ان عطا علیک الموت، اگر آپ پر نزاع کا وقت آ گیا تو میرے پیسوں کا کیا بنے گا؟ اب مولا علی کا فرمان سنے، حضرت علی کہتے ہیں جب میں نے اسے بھیجا پوچھ کے تیرا حق کب ملے گا اور کیسے ملے گا، اگر آپ کا وصال ہو جاتا ہے تو سرکار نے کیا فرمایا؟ قال ابو بکر الصدیق لک بحق کا، کہا اگر میں چلا بھی گیا تو تیرے پیسے میرا ابو بکر مجھے عطا کر دے گا۔ یہ خود مولا علی کہہ رہے تھے۔ کہا اچھا، عرابی نے آ کر حضرت علی کو بتایا کہ حضور نے یہ کہا ہے کہ اگر میں چلا گیا تو تیرا حق تجھے ابو بکر دے گا۔ اب مولا علی کی شان دیکھے، کہا اچھا اگر حضرت ابو بکر بھی چلے گئے پھر، کہا یہ بھی ہے، وہ پھر چلا گیا، جا کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فَإِنْ أَبَا بَكْرٍ يَمُوتُ، اگر حضرت ابو بکر چلے گئے پھر، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ابو بکر بھی چلے گئے نا الى عمر ابن خطاب، پھر ابو بکر کو چھوڑ کر عمر کے پاس چلے جانا۔ وہ پھر آیا، حضرت علی کہتے ہیں اب کیا کہا؟ کہا اب حضرت عمر کا نام لیا، کہا اگر حضرت عمر بھی چلے گئے، اگر حضرت عمر کا بھی وصال ہو گیا، عرابی پھر کیا؟ یا رسول اللہ اگر عمر بھی چلے گئے، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد فرمایا اگر عمر بھی چلے جائے تو پھر عثمان کے پاس چلے جانا۔ وہ عرابی آ کے بتاتا ہے کہ حضرت عثمان کا کہا گیا۔ اب مولا علی نے کہا وہ ابو بکر بھی چلے جائے، عمر بھی چلے جائے، عثمان بھی چلے جائے، پھر کیا بنے گا؟ ایک بار پھر جا، پھر پوچھ کے آ۔ جب وہ گیا، سنیں حدیث کے الفاظ، امام نعیم کہتے ہیں جب وہ چوتھی بار گیا، کتنی بار؟ چوتھی بار گیا۔ میں نے کہا تھا دمادم مست کلندر نہیں ہوتا، دمادم ہوش کلندر ہونا چاہیے۔ ہمیں تو مستوں کی حاجت ہے ہی نہیں، ہمیں ہوش والے چاہیے، بنگی چرسی نہیں چاہیے، ہمیں وہ چاہیے جنہوں نے جام کسی پکھنڈیوں کے پاس بیٹھ کر نہیں، دادا علی حجویری کے قدموں میں دیا ہو۔ جس طرح حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشاب نے بتایا، کہا جب میں نے چوتھی بار اسے کہا اگر عثمان بھی چلے گئے پھر کیا بنے گا؟ جب اس نے جا کے مصطفیٰ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر عثمان بھی چلے گئے، اب سرکار نے جو فرمایا، کہا قالا فَإِلَا الَّذِي أَرْسَلَكَ، کسی کا نام نہیں لیا۔ پہلی بار کہا ابو بکر کے پاس جانا، دوسری بار کہا عمر کے پاس جانا، تیسری بار کہا عثمان کے پاس جانا، چوتھی بار کیا کہا؟ قالا فَإِلَا الَّذِي أَرْسَلَكَ، کہا اگر عثمان بھی چلا جائے پھر اس کے بعد اس کے پاس چلے جانا جو بار بار تجھے میرے پاس بھیج رہا ہے۔ قالا فَإِلَا الَّذِي أَرْسَلَكَ، عقیدہ علم غیب جس کے پاس نہیں ہے وہ کبھی بھی خلفائے راشدین کو نہیں مان سکتا۔ علی تو باہر تھے، عرابی باہر سے جا رہا تھا، مصطفیٰ اندر تھے اور اندر سے فرما رہے تھے جا اس کے پاس چلا جائے جو تجھے میرے پاس بھیج رہا ہے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ نہیں تھے، وہ حضرت بلال نہیں تھے۔ کیوں؟ ترتیب بیان ہو رہی تھی، پہلا نمبر ابو بکر کو دیا جا چکا، دوسرا عمر کو دیا جا چکا، تیسرا عثمان غنی کو دیا جا چکا، اب چوتھا جس کو ملنا تھا وہ علی تھے اور علی ہی بھیج رہے تھے۔ تبھی مصطفیٰ نے کہا تم جا کے اسے کہنا اگر عثمان بھی چلے گئے تو میں تجھ سے پیسے لوں گا۔ تو یہ وہ عظمت اور شان ہے جو سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یاروں کو عطا فرمائی، اور جو بھی ان کی شان بیان کرنا چاہتا ہے اسی ترتیب سے کرے جس ترتیب سے اللہ رسول نے ان کو شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات